اپنا اتنا علم سے لوگوں کو آگاہ کرے اور اپنے رعایا کی ان چوٹیوں کو کہے کہ دلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ اس کے نام کی صورت قرآن میں ذکر کر دے، اور کملی والے کو امتی اور اگر دین پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے تو پھر ہمارے لیے جو یہ قسمت ہے۔ اگر ہم پہنچائیں گے تو ہم کسی مقام پہ جائیں گے، تو علم بڑا نور ہے، تو کوئی بھی علم ہو جو نفع بخش ہے، روزی کمانے کے لیے نہیں، زیادہ پیسے بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اوپر روک جانے کے لیے نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ اور جناب امام غزالی نے لکھا ہے، جنہوں نے احیاء العلوم لکھی ہے، اب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کملی والے کا دیدار کیا اور بنی اسرائیل کے انبیاء بھی تھے اور امت محمدی کے علماء بھی تھے اس مجلس میں، تو میں نے کملی والے سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نبی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک علم والے کی فضیلت باقی لوگوں پہ ایسے ہے جیسے عام لوگوں پہ خود محمد کی فضیلت ہے۔ اللہ نبی آپ نے یہ فرمایا ہے؟ تو کملی والے آپ نے کہا ہاں میں نے فرمایا۔ کملی والے یہ بھی بتا دیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے؟ اللہ نبی نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مجلس میں سے جناب موسیٰ کھڑے ہوئے اور کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اپنے امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کے برابر قرار دیا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کی امت کے علماء میں سے کسی ایک عالم دین سے سوال کر سکتا ہوں؟ وہاں کریے سوال۔ کہتے ہیں انہوں نے جس کی طرف اشارہ کیا نا کہ تو کھڑا ہو، وہ امام غزالی تھے، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ امام غزالی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی نے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے دادے کا نام، اپنے پردادے کا نام، اپنے لکڑدادے کا نام، سارے نام بتا دیے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اور بندہ خدا تو امت محمدی کا عالم ہے اور تجھے نہیں پتا کہ جو سوال کیا جائے اسی کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، میں نے تیرا نام پوچھا تو اپنا نام بتاؤ، بات ختم۔ تو امام غزالی نے کہا جناب موسیٰ میں یہ اپنے پاس سے نہیں، میں آپ کی نقل کر کے یہ جواب دے رہا ہوں۔ والی بات ہے کہ موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے کہا آپ کی نقل، تو کہا میری نقل کیسے؟ کہا جب آپ سے اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ بھی سیدھا جواب دیتے قال ابی عصای، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ تو آپ نے اتنی بات کا جواب نہیں دیا تھا، آپ نے کہا کہ توکل علیہ واشکر بی علی غنمی ولی فی مارب اخری۔ اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ عصا ہے، تیل لگا کے چلتا ہوں، بکریوں پہ پتے چاٹتا ہوں، دیگر کام کرتا ہوں۔ آپ نے بات کیوں لمبی کی تھی؟ تو جناب موسیٰ نے کہا میں نے تو اس لیے لمبی کی تھی کہ تاکہ جتنی بات لمبی کروں گا رب سے باتیں کرتا رہوں گا۔ تو امام غزالی نے کہا اگر آپ کی یہ نیت تھی تو مصطفیٰ کی امت کا میں عالم ہوں، میری بھی یہ نیت ہے۔ آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے کہا بات کو لمبا کر کے بتا دو، جتنی دیر باتیں کرتا رہوں گا موسیٰ کریم سے باتیں کرتا رہوں گا۔ آپ یہ میں نے آپ کی نقل کی ہے، آپ نے رب کے ساتھ لمبی باتیں کرنے کے لیے بات پڑھا دی تھی، سوال کا جواب پڑھا دیا تھا، میں نے اللہ کے کریم کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جواب پڑھا دیا۔ تو علم والے بندے کا یہ منصب ہے، اور علم وہ ہے جس کا قرآن کیا کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے وہ زمین پہ جب بھی چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ آیتی کے ساتھ چلتے۔ اگر کسی جاہل سے پالا پڑ جائے، آج کل یہی ہوتا ہے، ہر 2 منٹ بعد کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہے، تو فقط اتنا کہہ دیا کریں گے یہ قرآن کے فرمان پہ عمل ہو جائے گا، قالوا سلاما، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنے آیا ہوں، اللہ تجھ پہ سلام نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔